بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نیکیاں لا سکتی ہیں، یہ تمہارے لیے دنیا کے اندر اجر و ثواب کا باعث بن سکتی ہیں کہ دنیا کے اندر تم رہ کر ان کام کو کرنے سے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حقوق اللہ اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد پھر حقوق العباد ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد ایسے حقوق ذکر کیے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی نفی کی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تکبر کرنے والے جو ہیں، جو چاہے وہ ایمان پر ہی کیوں نہ ہو، اترانے والے جو ہیں چاہے وہ ایمان کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اور سب سے پہلا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہوا اور جب سے پہلی جو ہستی اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہوئی وہ کون سی تھی اور کس وجہ سے ہوئی، آج ہر شخص کو پتہ ہے۔ شیطان وہ سب سے پہلی ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مردود کیا، اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا اور اس کو نکالا۔ اور کس وجہ سے نکالا؟ اسی تکبر کی وجہ سے نکالا، اسی تکبر کی وجہ سے نکالا۔ او کتنی عبادتیں کرنے والا تھا، او کتنی عبادتیں کرنے والا تھا، او کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہونے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین سے اٹھا کر فرشتوں کا سردار بنا دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن جب اس کے دل کے اندر کبر آیا، تکبر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے ذلیل و رسوا بھی کیا، ذلیل و رسوا بھی کیا۔ جان لو جن کے دلوں کے اندر مال و دولت کی وجہ سے کبر آ جاتا ہے نا، تکبر آ جاتا ہے نا، چاہے وہ مال و دولت کی وجہ سے ہو، چاہے وہ علم کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، طاقت کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، شہرت کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں ذلت لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان کے مقدر میں ذلت کو لکھ دیتی ہے۔ تواضع انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا، اپنے اندر انکساری پیدا کرنا، تواضع پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے حقوق اللہ کو ذکر کیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الملائکۃ والکتاب۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے کہ نیکی اس میں نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو تو زیادہ ثواب ملے گا، او یہ جس طرح یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرو تو ثواب زیادہ ملے گا، اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے ثواب کم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور نیکی تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں رکھی ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، او نیکی تو اس چیز میں ہے کہ تم اللہ کی ماننے
والے بن جاؤ۔ اور اللہ نے جس طرح کہہ دیا نا بس ٹھیک ہے، من وعن اسی طرح تسلیم کرنا ہے، من وعن اسی طرح تسلیم کرنا ہے۔ یہ آج کے ہمارے بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت ہے نا، اس میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر کیا حکمت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر کون سی ایسی چیز رکھی ہے، اور ہمیں یہ جان کر کیا کرنا ہے، اور میرا معبود مجھے کہہ رہا ہے، اور میرا اللہ نے مجھے جب کہہ دیا کہ تو نے میرے بندے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، تو کرنا ہے، پھر کوئی سوال نہیں ہے، پھر کوئی سوال نہیں ہے۔ من وعن اسی کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ کی مان کر چلنا، اصل ایمان تو یہی ہے، اصل ایمان تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کو سب سے پہلے ذکر کیا کہ میرے بندو اور سب سے پہلے تو میرے اوپر ایمان لے کر آؤ نا، اور جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں وہ میری مان کر چلے نا۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ آخرت پر ایمان کیوں رکھنا ہے؟ اور جب آخرت پر ایمان ہوگا تو اس دنیا کے اندر ہم جمع پونجی کریں گے نا، اور اس دنیا کے اندر ہم سامان اکٹھا کریں گے نا آخرت کے لیے۔ اور جب مجھے پتہ ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے اور میں یہاں سے کوچ کر کے جا رہا ہوں کہیں اور جب مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے اور میں کسی دوسری جگہ جا رہا ہوں، تو میں اپنی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی کرتا ہوں، اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور ساتھ لے کر انہیں جاتا ہوں۔ اور جب مجھے پتہ ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ دینی ہے، یہ اس دنیا سے کوچ کر کے اگلے جہان جانا ہے، تو پھر ہم اگلے جہان کے لیے سامان اکٹھا کیوں نہیں کرتے، اور پھر ہم اگلے جہان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کرتے، اور کیوں اس سفر کی ہمیں فکر نہیں ہے، اور دنیاوی سفر کی تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، اور یہ جو آخرت کا سفر ہمارا چل رہا ہے اس سفر کی ہمیں کیوں فکر نہیں ہے۔ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ سارے کے سارے حقوق العباد ہیں، اور سب سے پہلے فرشتوں اللہ پر ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لے کر آنا ہے، اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لے کر آنا ہے، اور ان ساری چیزوں پر ایمان لے کر آئیں گے، پھر ہمارا دل جو ہے وہ نور کو قبول کرنے والا بنے گا، پھر ہمارا دل جو ہے وہ نیکیوں کو قبول کرنے والا بنے گا، اور پھر ہمارا دل جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنے گا۔ جب ہم نے حقوق اللہ کو پورا کر لیا، جب ایمان کے اندر آ گئے نا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن، اگر تم میں سے کوئی بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے، اگر وہ ایمان کی حالت میں ہو کر عمل کرتا ہے، تو فلنحینہ حیاتا طیبہ، اور ہم اسے دنیا کے اندر ہی پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہی ہم اسے اطمینان والی زندگی دے دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہی ہم اسے سکون والی زندگی دے دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حقوق اللہ کو ذکر کیا یہاں پر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو ذکر کر رہے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، اور جن سے محبت ہوتی ہے ہر ایک کو، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کیا کرو، اللہ کے لیے خرچ کیا کرو، اللہ کے لیے۔ یہ وقت ایسا وقت چل رہا ہے، اس وقت انسان بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہے، اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو جہان کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں نا، جو قریبی رشتہ دار ہیں، دیکھیں ڈھونڈیں، یہ میرا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے کہ ہم سے آ کر مانگے، ان کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے احوال معلوم کریں، اور دیکھیں وہ کس حالت کے اندر ہیں، اور ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں تو ہم تو بڑے مہمان بن کے جاتے ہیں نا، ہماری تو بڑی بڑی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں نا، ہماری تو بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں نا کہ ہمیں اس طرح پروٹوکول ملے گا، ہمیں یہ ملے گا، ہمیں وہ ملے گا، اور ہم تو اس غرض سے جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم وہاں جا کر ان کے احوال معلوم کریں کہ ان کے احوال کس طرح کے ہیں۔
وآت المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اسی طرح یتیموں کو بھی دو نا، یتیموں کو بھی دو نا۔ اور جب یتیموں کا لفظ میرے سامنے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی بچے کو یتیم نہ کرے، اللہ تعالیٰ کسی بچے کو یتیم نہ کرے۔ اور جب یتیم کا لفظ میرے سامنے آتا ہے نا، اور جب اس یتیم بچے کے سامنے دوسرا بچہ کسی کو بابا کہہ کر پکارتے ہیں نا، کیا گزرتی ہوگی اس یتیم بچے کے اوپر، کیا گزرتی ہوگی اس کی ماں کے اوپر، کیا گزرتی ہوگی اس کی ماں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ ان کو کبھی احساس نہ ہونے دو، کبھی احساس نہ ہونے دو، ان کو کبھی احساس نہ۔ اور جو رشتہ داروں کے اندر ہے نا یتیم، اور جو یتیم رشتہ داروں کے اندر ہیں، قریبی رشتہ داروں کے اندر، خدا کے لیے انہیں کبھی احساس نہ ہونے دو کہ ہم یتیم ہیں، انہیں کبھی احساس نہ ہونے، ہاں میں آپ کا بابا ہوں، میں آپ کی خواہشیں پوری کروں گا۔ اور جس طرح ہم اپنے بیٹوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں نا، اور اسی طرح ان کی بھی تو خواہشیں پوری کریں، اور ان کے سروں پر بھی تو ہاتھ رکھیں، اور ان کے سروں پر بھی تو ہاتھ رکھیں، اور ان کے گھروں بھی تو جا کر دیکھیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ کہاں اپنے بابا کو صدائیں دیتے ہوں گے، وہ کہاں سردیوں کے اندر ان کے والدین ان کے لیے کچھ لانے والے ہیں، وہ کہاں گرمیوں میں ان کے والدین ان کے لیے کچھ لانے والے ہیں۔ وآت المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور مسکینوں پر بھی خرچ کرو، اور یتیموں پر بھی خرچ کرو، مسافروں پر بھی خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مانگنے والوں کو بھی دو، اور گردنیں چھڑانے پہ جو مانگتے ہیں ان کو بھی دو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اور اسی طرح زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور کسی سے عہد کر لو نا تو اس عہد کو پورا کرو، اس عہد کو پورا کرو، اور اسی طرح پھر صبر کرو۔ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بابیلا نہ کرو۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں یہی میرے محبوب بندے ہیں، یہی میرے محبوب بندے ہیں، یہی میرے مقرب بندے ہیں، یہی میرے قریبی بندے ہیں۔ انہی کو میں سینے سے لگانے والا ہوں، انہی کو میں اپنا مقرب بنانے والا ہوں۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، چھوڑ دیں اس دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو، آ جائیں اللہ کے دین کو تو دیکھیں کس طرح، کتنا پیارا اور کتنا محبوب دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا۔